ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. سر ڈھاکو، سر ڈھاک کے آ کے بیٹھو. کوئی بھی جائے ان کو بھی لا کے ٹوپی پہنا، ان کو بھی بلاؤ. محفل میں لا دیے آپ کے ڈانس کی محفل میں آئے ہوئے. اصل بھائی ان لوگ ٹوپی دیجیے، نہیں تو اکیلا ڈال دیے سر پہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محفل ہے اور حضور خواجہ غریب نواز سے التجا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے ہم لوگوں کے بارے میں کہیں کہ اللہ ان لوگوں نے میری محفل کو سنا تھا، سجایا تھا، سیکھا تھا اور میری شان کو بیان کیا تھا، ان کو قبول فرما اور ان کی بخشش فرما. ان سے التجا ہے کہ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار کریں، کیونکہ ہم اسی مقصد کو لے کر اس قسم کی محافل کیا کرتے ہیں. ہمارا مقصد، ہماری جو ایلیمنٹ ہے، بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ ان اللہ والوں کی نظروں میں ہم آ جائیں. انسان جب کسی کی نظر میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور جب ان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے تو دل سے بھی غائب ہو جاتا ہے. تو خواجہ غریب نواز کی نظروں میں رہنے کی کوشش کریں، اللہ سے اس بات کی بھیک مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظروں میں ہمیں رکھے. اولیاء کی نظر میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اور اولیاء کے پناہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے. اولیاء کے دست دعا کے نیچے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہوتا ہے. تو اللہ والوں کو نہ چھوڑیں اور اللہ والوں کو یاد کرتے رہیں. جب کبھی ان کی محفل ہو تو ان کی محفل میں شامل ضرور ہوں، کیونکہ یہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ جائیں گے، جب میدان محشر میں پہنچیں گے یا قبر پہنچیں گے تو بھی پتہ چلے گا کہ آپ ان اللہ والوں کی محفل میں آئے تھے تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کی برکت کیا ہوئی تھی اور اس کے ثمرات کیا ملے تھے، آپ کو کیا برکت حاصل ہوئی تھی. کیونکہ اللہ والوں کا نام جس صورت میں بھی لیا جائے فائدہ ہی فائدہ ہے اور برکت ہی برکت ہے اور نجات ہی نجات ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ہے یہ، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے حوالے سے میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کے جو مزار پر اس وقت کیفیت، اس وقت جو روحانی کیفیت ہے کہ حضور کے مزار پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، حضور کی مزار پر درود کا نذرانہ ہو رہا ہے، کل شریف پڑھا جا رہا ہے، محفل سما کی جا رہی ہے، اذکار کیے جا رہے ہیں، ان کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، زائرین آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، زیارت کی زیارت ہو رہی ہے اور پڑھائی پڑھا رہی ہے، ذکر اللہ بھی ہو رہا ہے، ذکر رسول بھی ہو رہا ہے اور ذکر صوفیہ بھی ہو رہا ہے، ذکر اولیاء بھی ہو رہا ہے. اللہ سے التجا ہے کہ ان کی برکت ہمیں اور حضرت کو اور ہمارے ساتھ ساتھ اور ان کے گھر والوں کو عنایت فرمائے. یہ بڑی خیر و برکات کی چیز ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس کام کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ بڑا کام لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ چھوٹے کا کام بھی نہیں کرتا. تو یہ کبھی کبھی کی بات ہے کہ یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ کام میں بظاہر یہ چھوٹا نظر آئے، چھوٹا ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن چھوٹا ہے نہیں، ہے یہ بہت بڑا. کیوں کہ اللہ کے محبوب بندوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ذکر الصالحین افضل الذکر ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تمام ذکروں میں افضل ذکر ہے.
ذکر جو ہوتا ہے نا وہ کئی قسم کے ہیں. ایک ذکر بالجہر ہوتا ہے یعنی بلند آواز سے ذکر. ایک ذکر بالسر ہوتا ہے آہستہ آواز سے ذکر. ایک ذکر بالجوارح ہوتا ہے انسان اپنے وجود سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ایک ذکر باللسان ہوتا ہے انسان زبان سے ذکر کرتا ہے. ایک ذکر بالقلب ہوتا ہے یہ انسان قلب سے ذکر کرتا ہے. لیکن جب اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے تو سارے ذکر کی برکت اس کو ملتی ہے. یہ پانچوں کے پانچوں ذکر کو ملتی ہے. جب کوئی اہل اللہ کا ذکر کرتا ہے, غریب نواز کا ذکر کرتا ہے, غوث پاک کا ذکر کرتا ہے, صحابہ کا ذکر کرتا ہے, نبیوں اور ولیوں کا ذکر کرتا ہے, تو یہ پانچوں ذکر کی فضیلت ایک جز میں حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ مکمل ذکر ہوتے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ مکمل ذکر ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر یہ اتنا کرتے ہیں کہ یہ خود ذکر بن جاتے ہیں. یہ اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ یہ خود یاد بن جاتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ یہ خود ذاکر, خود مذکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اللہ کے بندے اللہ کو ایسا یاد کرتے ہیں, ایسا یاد کرتے ہیں, ایسا یاد کرتے ہیں کہ یاد ان کی یاد کرتے اور اللہ کو ایسا یاد کرتے چلے جاتے ہیں کہ پورا زمانہ ان کو یاد کرتا رہتا ہے. جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ان کے ذریعے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے ورنہ ذاکر خود مذکور ہو جاتا ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء ہیں. یہ بات ذہن میں رہے, بڑے اولیاء ہیں. اولیاء کے اقسام ہیں. ہر نیک انسان ولی ہوتا ہے. ولی کے معنی دوست ہوتے ہیں. تو دوست تو سب کو ہی ہے, اللہ کا دشمن کوئی ہے. ہر اللہ کا نیک بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہر اللہ کا نیک بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز ان اللہ کے بندوں میں بہت بڑے ہیں اور بہت ہی بڑے ہیں. جتنا بڑا کہا جائے اس سے ہی بڑے, بہت بڑے. آپ اتنے بڑے اس لیے کہ سب سے بڑے نبی نے آپ کو بڑا بنایا, جن کا نام امام الانبیاء محمد رسول اللہ. انہوں نے آپ کو سب سے بڑا ولی بنایا ولی. اس لیے خواجہ غریب نواز کی شان تو بہت ساری ہے. خواجہ غریب نواز کی شان میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں عطا رسول, میرا خواجہ عطا رسول, میرا خواجہ عطا رسول, میرا خواجہ عطا رسول. اسد بھائی آپ میرے پاس آ جائیے گا, یہاں آ جائیے گا, آپ میرے پاس بیٹھے. تو میرا خواجہ عطا رسول. عطا رسول کا مطلب سمجھتے ہیں. عطا رسول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ رسول کے پاس تھے, رسول سے ہمیں عطا ہوا. یہ کس کے پاس تھے؟ رسول کے پاس تھے. رسول کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے نماز رسول کے ذریعے عطا کیا, روزہ رسول کے ذریعے, زکوٰۃ رسول کے ذریعے, حج رسول کے ذریعے, عبادات رسول کے ذریعے. جہاں سب چیز رسول کے ذریعے عطا کیا ہے وہاں خواجہ کو بھی رسول کے ذریعے عطا کیا. تو میرا خواجہ رسول ہے, یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے. جو نبی دے وہ کیسا ہوگا, جو نبی عطا کرے وہ کیسا ہوگا, جو نبی دے وہ کس شان کا ہوگا, کس مقام کا ہوگا. تو میرے خواجہ عطا رسول. اور رسول جب کوئی چیز عطا کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شخص کسی چیز کو کسی کو دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ عیبدار نہ ہو, یہ خراب نہ ہو, یہ بے سور اور بے سورا نہ ہو, یہ بے ڈھنگ نہ ہو اور بے ڈھنگا نہ ہو, یہ بے سور تال کا نہ ہو. ایسا ہو کہ جس کو دیا جائے پسند آ جائے. تو جب ایک عام آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھتا ہے. رسول جب دے رہے ہوں گے تو کتنا کھٹک کے اور کتنی سرچ کر کے, کتنی تحقیق کر کے اور کتنا صاف کر کے, شفاف کر کے, ظاہر و باطن کو کتنا دھو کے اور کتنا منظم مرصع کر کے رسول نے عطا کیا ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا رسول عطا کیا, ایسی لائٹ عنایت کی, ایسا چراغ بنایا خواجہ کو کہ خواجہ آئے ہندوستان میں 90 لاکھ ہندو کو مسلمان بنا کے.
یہ عطائے رسول کا کمال ہے، یہ عطائے رسول کا کمال ہے۔ ایسا نواز غریب نواز کو کہ آپ 90 لاکھ تلوار نہیں چلائی، غریب نواز نے لاٹھی نہیں چلائی، جوتے نہیں مارے، کسی گالی پکڑ نہیں دی، کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کچھ نہیں، کوئی تیر و تلوار نہیں چلائی، مصلح تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، کچھ نہیں، کوئی طاقت استعمال نہیں کی، روحانی کوئی طاقت استعمال نہیں کی کہ چلو طاقت کے زور پہ اس کو مسلمان بنا دیا، چاہے روحانی کام ایسا کیا جائے کہ اس کے اوپر ایسا روحانی کام کیا جائے کہ مسلمان ہو جائے، نہیں۔ خواجہ شان یہ تھی کہ جو خواجہ کو دیکھتا اللہ اس کو ایمان دے دیتا، بس دیکھتا اور اللہ اس کو ایمان دے دیتا۔ لیکن انسان اگر اپنے دل کو صاف کر لے تو انسان کے دل جب صاف ہو جاتے ہیں اور اس کے دل میں کسی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ بڑے ناپاک رہتے تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سب آئے، فرعون نے دعوت دیا کہ آؤ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اپنے جادوگروں کو بھی کہا کہ موسیٰ سے مقابلہ کرو، تو ایک طرف جادوگر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام۔ جو فرعونی جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر تھوڑی سی ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ نیک انسان ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، کیا نیک انسان ہے، ہاں اچھا اس کا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے نا تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے ادب پیدا نہ ہوا، بولے آپ کا 40 ڈگری سر کے اوپر لگا ہوا اور 40 ڈگری آپ کے پیر کے نیچے ہو، آپ سمجھ لیجیے اللہ کے یہاں پہ کوئی وقت نہیں، آپ کی کوئی فیصلے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں آپ کی۔ اگر ادب ہے آپ کے اندر، بھلے آپ انگوٹھا چھاپ ہیں، تو اللہ کے یہاں آپ ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندے کھڑے ہو قیامت کے دن وہیں آپ بھی کھڑے ہو۔ سب سے بڑی چیز ادب ہے، سب سے بڑی چیز ادب ہے۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہو، کوئی بھی چیز ہو رہا ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ادب ہے۔ گھر میں ماں باپ ہے، سب سے بڑی چیز ادب ہے، بڑے چھوٹے کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے، ٹیچر ہے مگر ادب کا معاملہ ہے۔ تو یہ کسی چیز کو اٹھا لیں، وہ ادب ہے، وہ با کمال ہے، با نصیب ہے، بس ادب میں بڑی برکت رکھی ہوئی۔ تو فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ نیک انسان ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے جادوگروں نے کہا، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ پہل ہم کریں یا پہل آپ کریں؟ جادو جو ہے میکنزم، جادو منع ہے، تو آپ پہل کریں گے ہم پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جادوگر تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کی نشانی ہوں۔ رہا تم جادوگر، چلو تم کو اجازت دے رہا ہوں آزما لو، تم جادو آزماؤ گے، میں اللہ کی نشانی آزماؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ تھا تو جادوگر لیکن ادب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا جادوگر لیکن ادب کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جادوگر تھے اور سارے ناپاک تھے، بڑے ناپاک تھے، بڑے گندے تھے، بس وہ اس کو ادھر بتانا مناسب نہیں ہے، بڑے گندے تھے اور بڑے غلیظ کام کر کے جادو کرنے آتے تھے۔ تو اتنی سی کام کی انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ اللہ کو یہ عطا پسند آئی کہ سارے کو مسلمان بنا دیا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جادوگر سارے نبوت کے درجے میں پہنچے۔ بتائیں اتنی بڑی چیز۔ تو آپ کہیں ہو، کسی جگہ بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اب خواجہ صاحب کا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو پورا پروسیجر ہے، پوری زندگی، اور آپ نے جس طریقے سے دنیا میں زندگی گزار کے دکھایا ہے، وہ پورے کا پورا ادب کا ایک نمونہ ہے، ادب ہی ادب۔ تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ باکم شخصیت، آپ کے والد اور والدہ دونوں سید زادے تھے، اللہ کی سادات اکرام کو بڑی عظمت رکھی ہے، اور دنیا میں
सैयदजादे जो होते हैं ये बुरे भी होते हैं ना, तो अल्लाह इनको अच्छा कर देता है, और अगर अच्छे होते हैं तो और अच्छा कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला इस खानदान से पलीदी और नापाकी को ख़त्म करता है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है कि जब सैयदजादे अल्लाह की तरफ झुकते हैं तो एक आम आदमी अल्लाह की तरफ झुकता है तो उसको कुछ रुतबे मिलते हैं, लेकिन सैयदजादे जब झुकते हैं तो बहुत कुछ रुतबा मिलता है। तो देखिए ना, इंसान की जो रूहानी पावर है या रूहानी ताकत किसी और के हाथ में नहीं, न जिन्नातों के हाथ में, न फरिश्तों के हाथ में, न इंसानों के हाथ में। आपकी इज्जत किसी और के हाथ में अल्लाह ने नहीं रखी है। मौला आदमी इंसान को सुबह इज्जत की नोक पर बिठाएगा और सूरज डूबने पहले जिल्लत की नोक पर बिठा देगा। अल्लाह ने यह काम किसी इंसान के सुपुर्द नहीं किया। अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत को आपके हवाले कर दिया। आप चाहो तो अपनी इज्जत बना लो और आप चाहो तो अपनी इज्जत बिगाड़ लो, किसी और के हाथ में नहीं रखा। इंसान की जो इज्जत है, वकार है, उसकी अजमत है, उसका पूरा दारो मदार उसी को बना दिया और कह दिया है कि मैंने तुमको जो कुछ भी अता किया है तुम इससे मेरा काम करो और ऐसे काम करो जो इज्जत वाले काम होते हैं। मैं किसी कीमत पर जिल्लत नहीं दूंगा और अल्लाह किसी को जिल्लत देना चाहता ही नहीं है। उसकी शान नहीं किसी को जलील करे, किसी को जिल्लत दे। उसका मकसद सिर्फ इज्जत है, उसका मकसद सिर्फ इज्जत। वो सिर्फ इज्जत की कुर्सी देता है। जिल्लत हम खुद परचेज करते हैं, जिल्लत हम खुद कमाते हैं। वो नहीं किसी को जलील करता है, वो जलील किसी को नहीं करता है। बस इज्जत और इज्जत ये अल्लाह ताला ने हमें इसका मालिक बना दिया है कि इंतहाई अच्छा काम करोगे तो इसके सिले में इज्जत की कुर्सी है, और बुरा काम करोगे तो इसके सिले में जिल्लत की कुर्सी है। दोनों सूरत में किरदार तुम्हारा होगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आप दोनों तरफ से सैयदजादे और इंतहाई बाअदब। रिवायत में सुना होगा आप लोगों ने कि आप जो है अपने बागीचे को पानी पटा रहे थे कि एक दरवेश दाखिल हुए, हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह। ये दरवेश और मजजूब थे। मजजूब जो होते हैं वो और पीछे लगते हैं, बोलना अंदर से सांस खींचता है, सांस ही नहीं खींचे मेरा, ठीक है ना। वो तो मजदूर जो होते हैं ना, वो इंसान को बदलते हैं, और जो सालिक होता है वो उसको अल्लाह के राह में चलाते हैं। तो दोनों के दो काम हो गए, एक का काम बदलना और एक का काम चलाना। मजदूर का काम बदलना है। वो उसकी तबीयत को, एक आदमी नेकी तो करता है मगर नेक तबीयत नहीं है, वो नेकी करता है, समझ लीजिए कि वो एक एक्सरसाइज कर रहा है। नेकी तो करता है मगर नेक नहीं। और एक आदमी नेक भी है और नेकी भी करता है, इसका मजा कुछ और है, इसके फायदे कुछ और है। तो हमारे यहाँ नेकी करना सब कोई चाहते हैं लेकिन नेक बनना नहीं चाहते। अच्छा करना सब कोई चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। और इस्लाम का नुक्ता मजमा नजर ये है, अच्छा करो भी, अच्छा हो भी जाओ। ये इस्लाम तब्दीली चाहता है, देखना चाहता है कि आज से पहले जैसे थे आप क्या वैसे ही हैं। तो जो मंजूब होते हैं ना, ये चेंज करते हैं, आदमी को अंदर से बदलते हैं। और जो सालिक होते हैं, मुर्शिद होते हैं, पीर होते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, वो अल्लाह से चलाते हैं। मंजूब बदलते हैं, उनका काम तब्दील कर देना है। उसके ख्यालात को जो किसी और तरफ है वो अल्लाह की तरफ कर देते हैं, इतना काम होता है।
باقی آگے آگا کہ بزرگ آئے، جب وہ تشریف لائے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پودے کو پانی پٹا رہے تھے، بڑے غور سے غریب نواز کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ بڑی اونچی شان والا لگتا ہے، آج یہ پودوں کی پیاس بجھا رہا ہے، کل کفر کے میدان میں لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھائے گا، انہیں مسلمان بنائے گا۔ تو پانی پٹا رہے تھے کہ اتنے میں نظر پڑ گئی غریب نواز کی کہ حضرت جو ہے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوئے ان کے پاس گئے، اپنا چادر کندھے سے اٹھایا، نیچے بچھایا، ماں باپ کی تربیت تھی، نیچے بچھایا، اس کے بعد اس بزرگ کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، انگور کے خوشے سے 2-4 دانے انگور کے ایک خوشہ توڑا اور لا کے حضرت کے پاس رکھا، 2-4 دانے توڑ دونوں ہاتھ پہ رکھے، ایسے دیکھیں طریقہ ہوتا ہے، آپ کسی بزرگ کو، کسی استاد کو کوئی چیز دیں تو زمین پہ نہیں رکھیں، ٹیبل پہ نہیں رکھیں، ایسے کر کے ہاتھ میں لیں، ادا نہیں ہے تو زمین پہ نہیں رکھا کہ اٹھا لیں گے، پیالے میں نہیں رکھنا کہ اٹھا لیں گے، اپنے دست میں ایک پتہ رکھ کے اس کے اوپر انگور کے خوشے رکھے اور حضرت کو دونوں ہاتھ سے پیش کیے۔ حضرت نے جو انداز دیکھا ادب کا، 2-4 گھنٹے کھائے، اس کے بعد کہا کہ بیٹا ایک چیز تو نے دی ہے میں دے دیتا ہوں، تو نے جو عطا کی ہے وہ اس بات کا ہے، اور میں جو عطا کروں گا وہ رسول کے دربار کا ہوگا۔ تو ان کے جھولی میں کھلی تھی، کھلی کیا ہوتی ہے آپ لوگ کم جانتے ہوں گے، کھلی سرسوں وغیرہ کو جو پیرا جاتا ہے اس سے نکلتا ہے کھلی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا الگ جب پیرا جاتا ہے تو اس سے جو سٹھا نکلتا ہے اس کو کھلی کہا جاتا ہے، ایسی کھلی نما چیز تھی، وہ آپ نے جھولی نکالی اور غریب نواز کے منہ میں ڈالی، غریب نواز کے منہ میں ڈالا، جیسی ڈالا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ سب کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، تبدیل ہو۔ مرشد اور پیری مریدی کا مقصد یہی ہے کہ انسان تبدیل۔ بھائی بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ مرید کو طریقہ سکھا دینا ہے، طریقہ بتا دینا ہے، اور مرید کا کام ہے کہ اس طریقے کو سیکھ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب وہ اس طریقے پر آ جائے، اب رہا بدلنے کا معاملہ، تو بدلنے کا معاملہ دربار رسالت سے، بدلنے کا معاملہ دربار رسالت سے۔ جب وہ تیار ہو جائے گا تو دربار رسالت میں اس کی حاضری ہوگی، وہاں سے نظر پڑے گی، تبدیلی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ پیر کے معنی غسال، پیر کے معنی غسال، غسال کا کیا کام ہوتا ہے؟ منہ کو نہلایا جائے، دھلایا جائے، صاف کیا جائے، کفنایا جائے، کفن پہنا کے تیار کر کے اس کو آگے دے دیا جائے کہ لے جاؤ، اس کو آگے بڑھا دیا، پھر آگے جا جنازہ پڑھایا جائے، منزل تک پہنچا دیا۔ تو مرشد کا کام کیا ہے کہ اس کو اندر اور باہر سے چھانٹ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اب سرکار نظر کرم فرما کے، سرکار کی نظر کرم سے اس کے اندر روحانی تبدیلی واقع ہوتی۔ تو میرے حضرت ایک بات بار بار کہتے تھے کہ جو تمہاری بس میں بدلنے کا بدل لو، اور جو اللہ کے بس میں بدلنے کا وہ اللہ بدل لو۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہوگا، آپ اپنا کام پورا کر دو، اور رہا اللہ کا معاملہ تو اللہ پورا کرے گا۔ اگر تم اس آسرے میں رہو گے کہ اللہ ہی سیدھا کرے گا، اللہ ہی مجھے سیدھا کرے گا تو ہم سیدھا ہوں گے، تو میرے بھائی جب اللہ سیدھا کرتا ہے نا تو ایسا نچوڑتا جیسے کپڑا دھو کے نچوڑ جاتا ہے نا، ایسے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خود سے سیدھے ہو جاؤ، خود سے اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، خود سے اللہ کا کام کر لو۔ اگر تم اس طرح میں ہو کہ اللہ تم کو ٹھیک کرے گا، تو اللہ جب ٹھیک کرتا ہے تو تم باپ باپ کرو گے، وہ ایسا کپڑا نچوڑا جاتا ہے جیسے کپڑا دھونے کے بعد نچوڑتا ہے نا، ایسا وہ نچوڑے، اس وقت تم باپ باپ کرو گے۔ تو اس کے سیدھے کرنے کے انتظار نہ کرو، خود سیدھے ہو جاؤ۔ اس انتظار میں نہ کرو کیا سیدھا کرے گا، اس انتظار میں نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھوائے گا، اس انتظار میں مت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھے کام کرائے گا۔ خود سے کرو، جو تمہارے کرنے کی کام ہے وہ کر لو، جو اس کے کرنے کی کام ہے وہ کر لو۔ تو بہت باکمال طریقے سے، بڑے ادب کے طریقے سے آپ اس بزرگ سے ملاقات کی،
اللہ نے اس کے سلے میں نوازا کیا؟ نوازا یہ کہ غریب نواز پوری دنیا کے پردے میں معین الدین کے نام سے چمکے، اور ایسا چمکے کہ دوستو کچھ تو آپ نے تیر و تلوار نہیں چلایا، کچھ بھی نہیں چلائے، اللہ کا ذکر ایسا کیا، اللہ کو راضی ایسا کیا، اللہ کا کام ایسا کیا جو آپ کو دیکھتا گیا وہ اللہ کے راستے پہ لگتا گیا۔ اس قسم کے بڑے اولیاء بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کامل کی برکت ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ صلاۃ السلام پڑھیے۔